اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک میں ایک کے بعد دیگر کئی مسائل مسلمانوں کے دینی اور ملی تشخص کے تعلق سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اذان کا مسئلہ چل رہا ہے کہ اذان سے پولوشن ہو رہا ہے، وائس پولوشن ہو رہا ہے۔ بعض مقامات پر فجر کی اذان پر پابندی لگا دی گئی ہے اور بہت سے مقامات پر ویلیوم کی بات کی گئی ہے کہ ویلیوم کم کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد سمجھیے گیان واپی مسجد کا مسئلہ آیا۔ لوور کورٹ نے یہ کہا کہ آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ وہاں سروے کرے، 5 رکنی ٹیم، اور معلوم کرے کہ یہ مندر تھی یا پھر مسجد تھی۔ اور پھر آج یعنی کل جو بات سمجھیے کہ آئی ہے کہ ایک پٹیشن ڈالا گیا ہے کہ ایکسا سول کورٹ کے تعلق سے جتنے مقدمات مختلف عدالتوں میں چل رہے ہیں اور یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کے لوگوں کی جانب سے مقدمات دائر کیے گئے، وہ تمام مقدمات کو سپریم کورٹ اجرا کر کے فیصلہ کرے۔ مسلمانوں کے جو آئلی قوانین ہیں وہ قوانین کو چیلنج کیا جا رہا ہے، یعنی طلاق، خلا، نان نفقہ، وراثت، سمجھیے کہ یہ ساری چیزوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ یہ سب یونیفارمٹی میں آئے۔ ون نیشن ون لا کی بات کہی جا رہی ہے کہ تمام طبقات کو ایک ہی سمجھیے کہ خانے میں پورا جائے، ایک ہی ملک میں ایک ہی رنگ باقی رہے، کوئی دوسرے رنگ باقی نہ رہے، چمن میں صرف ایک ہی پھول اگائے جائیں، دوسرے پھول سمجھیے کہ رنگ برنگی پھولوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں بہرحال سمجھیے کہ گیان واپی مسجد اور اذان کے تعلق سے خود ہمارے شہر میں رہنے والے انتہائی معتبر اور معزز فقیہ جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں، بہرحال اب وہ حیدرآبادی ہیں۔ میری مراد کارگزار جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی شخصیت سے ہے کہ وہ سمجھیے کہ ابھی ایک بیان ان کا اذان کے تعلق سے آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بہت پہلے لکھا اور اس کو رجوع کرتا ہوں۔ اب پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری کوئی بیان ان کا شائع ہو اور پھر انہوں یہ کہیں کہ بھائی بعض لوگوں نے تنقید کی ہے، میں رجوع کرتا ہوں، تو یہ پرسنل لا بورڈ کے وقار اور پرسنل لا بورڈ کے سمجھیے کہ مرتبے اور مسلمانوں کا جو اعتماد پرسنل لا بورڈ پر ہے وہ اس سے مجروح ہوتا ہے۔ پھر گیان واپی مسجد کے تعلق سے جو بیان آیا، بیسیکلی بات یہ ہے کہ دیکھیے جو تحت کی عدالت نے جو بات کہی ہے اس کو شدید مذمت کرنی چاہیے کہ بھائی کوئی عدالت سمجھیے کہ قانون کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ آلریڈی پارلیمنٹ کا قانون موجود ہے اور پارلیمنٹ کے قانون کے خلاف کوئی عدالت کوئی فیصلہ نہ کرے اور اس پر مسلمانوں کی جانب سے شدید مذمت ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے فیصلوں کو کالعدم قرار دے، ایسے فیصلے کوئی عدالت میں قبول نہ کیے جائیں، اس طرح سے کوئی ایک ایسا میکانزم تیار کیا جائے، بلکہ اس کے بجائے ہمارے سمجھیے معزز جنرل سیکرٹری جو کارگزار سیکرٹری ہیں حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے سانحہ ارتحال کے بعد جو انتہائی صدمہ کی بات ہے، ولی رحمانی صاحب کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کا انداز اور ان کے جو جس طرح سے وہ ریڈ کرتے تھے حالات کو، بہرحال بہت بلند پایہ شخصیت سمجھیے کہ پرسنل لا بورڈ کی گزر گئی، اور وہ شخصیت جو پرسنل لا بورڈ کے قیام سے لے کر جو ان کے والد کی نگرانی میں جو والد پہلے جنرل سیکرٹری رہے حضرت مولانا منت اللہ رحمانی، اور حضرت منت اللہ رحمانی کو انتقال کے بعد ہم نے سید قیل اللہ حسینی ایوارڈ بھی دیا تھا جو حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے جسٹس سردار علی خان صاحب کے ہاتھوں سے تحریک مسلم شبان کا وہ ایوارڈ بھی قبول کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ بڑی شخصیت تھی، چلے گئی، اور پھر ابھی کل حضرت مولانا مفتی سمجھے کہ عظیم الدین صاحب کا
انتقال ہوا جامعہ نظامیہ کے سارے ملک میں بہرحال ایک بڑی فقہ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور بڑی مخلص اور بڑی سادگی پسند شخصیت ہم سے جدا ہو گئی۔ اللہ ان دونوں کو غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہرحال میرے سمجھیے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گین واپی مسجد پر جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ دیکھیے ایک بڑا الارم ہے اور ایک خطرناک سمجھیے کہ الارم اور خطرناک سازش کا نتیجہ ہے، اور ویسے مسلمانوں کے تعلق سے سازشیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ ان سازشوں کا مقابلہ بڑا ڈٹ کر ہم کو بہرحال کرنا پڑے گا، اور اس پر یہ کہیں کہ مسلمان فکر نہ کریں۔ ارے بھائی مسلمان فکر نہ کریں ہر مسئلے پر یہ بات کہی جا رہی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک میسیج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے مرکز کو کہ حیدرآباد سے جو آواز آ رہی ہے وہ آواز آپ کے مرضی کے مطابق آواز آئے گی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سمجھیے کہ صاحب ایک پیچھے کی قوتیں اس قسم کے بیانات دینے لگا رہی ہیں۔ بہرحال ان ساری باتوں میں جانا نہیں چاہتا اس وقت، لیکن یہ کہ ہم کو بہت چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ گیان واپی مسجد کا جو مسئلہ ہے یہ وارانسی کی مسجد ہے، اور ایک لمبے عرصے سے بہرحال ایک تنازع پیدا کرنے کی اس سلسلے میں کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور ان کوششوں کا مقابلہ مسلمانوں نے کیا ہے، لیکن اب تحت کی عدالت نے سمجھیے کہ جو 92 میں قانون پاس ہوا تھا بابری مسجد کو چھوڑ کر، کہ کوئی مسجد جو 1947 سے جو اسٹیٹس ہے، مسجد ہو، مندر ہو، گردوارہ ہو، جو بھی ہو، 47 کے بعد سے جو اسٹیٹس ہے وہ اسٹیٹس باقی رہے گا اور اس اسٹیٹس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ سمجھیے کہ قانون بنایا گیا پارلیمنٹ کے ذریعے، اور اس قانون کے خلاف یہ فیصلہ آیا ہے، تو اس فیصلے کے تعلق سے بہرحال کچھ بھی کہہ دینا کہ فکر نہ کریں، سینٹرل سنی وقف بورڈ مقدمے کا سمجھے مقابلہ کرے گا، یہ کرے گا، تو یہ باتیں ذرا مناسب نہیں ہیں، اور یہ باتیں سمجھیے پرسنل لا بورڈ کے بھی شان نہیں ہیں، اور اس سے پرسنل لا بورڈ کا وقار بھی مجروح ہوگا، پرسنل لا بورڈ کی سمجھے جو کریڈیبلٹی ہے وہ بھی بہت مجروح ہوگی۔ اذان کے تعلق سے بھی بیان آیا کہ بھئی اذان ایسا ویسا، یہ وہ گھنٹوں سے تکلیف ہوتی ہے، فلاں ہوتی ہے، ہم کو بھی ذرا برے لگتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ باتیں ہوئی ہیں، تو یہ باتیں بہرحال سمجھیے کہ مناسب نہیں ہیں ملک کے موجودہ حالات اور اس کے تناظر میں، تو ان باتوں پر بہرحال غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو ہے کہ قرآن کے تعلق سے جو مقدمہ سپریم کورٹ میں سمجھیے کہ بدبخت نے ڈالا تھا، وہ مقدمے کو لٹکا کر رکھا گیا ہے، اس کو ڈسمس نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ اس کو امیڈیٹ ڈسمس کر کے اس کو ہیوی پینالٹی اس کمبخت اور بدبخت پر لگانی چاہیے تھی، وہ ہیوی پینالٹی بھی نہیں لگائی گئی ہے۔ اور ایکسا سول کوڈ کے تعلق سے، مساجد کے تحفظ کے تعلق سے بہرحال ہم کو چوکس اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور 23 اور 24 کے جو انتخابات ہیں ان انتخابات تک بہت سے تماشے ہونے کی توقع ہے، لیکن ہم ہمت نہ ہاریں، حوصلے سے، عزم سے، جذبے سے حالات کا مقابلہ کریں، اور یاد رکھیے کہ حالات کا مقابلہ ہی آپ کو اس ملک میں سمجھے باقی رکھ سکتا ہے۔ آپ اگر سمجھے اگریسیو نہیں ہوں گے، آپ سمجھیے کہ حق کے راستے میں اگریشن اگر آپ نہیں اپنائیں گے، بلکہ آپ سمجھیے کہ کمپرومائزنگ بات کریں گے، تو دین کے معاملے میں، مسجد کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں اور اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور یہ قرآن کا بھی حکم ہے کہ اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور لوگ سمجھوتے کی زبان میں کمزوری کی بات کر رہے ہیں، اس سے ہم کو چوکس اور چوکنا رہنا ہے۔ انشاءاللہ یہ گیان واپی مسجد اور اذان کے تعلق سے، اور پھر ایکسا سول کوڈ کے تعلق سے تفصیلی بات انشاءاللہ العزیز عنقریب کروں گا، لیکن یہ کچھ چند باتیں تھیں جو مختصر سی آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ملت کے اتحاد کو اور ملت کے سمجھے کے حوصلوں کو باقی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔